قرآن میں ایمان کی نشانیاں ہیں، حدیث میں ایمان کی نشانیاں ہیں، ہمیں وہ ایمان کی نشانیاں نہیں پتہ۔ ایمان جب تک متقی نہیں ہوگا میرے پیارو، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں۔ مطلب کیا ہے، جیسے آسان مثال، ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دیکھو گاڑی سیکھ لو چلانا، پھر اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھنا، ورنہ بغیر گاڑی سیکھے اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا، گاڑی کا ستیاناش کرے گا۔ تو ساتھ میں بیٹھ، پیچھے بیٹھ جا، ذرا گاڑی چلانا سیکھ لے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے پہلے متقی بن لینا۔ دیکھو میرے پیارو، اسلام کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز کا۔ کب فرض ہوئی بھائی نماز؟ 5 نمازیں معراج پہ 10 سال بعد۔ تو پہلے 10 سال کیا ہوتا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر تھے، انہوں نے 10 سال کیا کیا؟ نماز بھی ایمان بنانے کی مشق ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے۔ میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں، اتنے بیانات کر رہا ہوں، میں ذرا آج ساری رات 2 نفل پڑھنے کی نیت کروں، اللہ سارا ایمان میرے آنکھوں کے سامنے لے آئے۔ جس آدمی کو موبائلوں کی محبت ہے وہ اللہ اکبر کرے گا، اس کی ہر رکعت میں نیا موبائل آئے گا، ہر رکعت میں آئے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جس آدمی کا پراپرٹی کا کام ہوگا اللہ اکبر، اور اس کے پراپرٹی آئیں گے، یا فریمونٹ میں لے لوں، ایک دبئی میں بھی پراپرٹی ہے۔ جس آدمی کا جو کیوں، یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو ایمان والا جب اللہ اکبر کرتا ہے اس کی دنیا باہر نکل جاتی ہے، اللہ سامنے آ جاتا۔ اور جس کا زبانی کلامی یا ایمان ہے کہ جی ابھی کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، وہ اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلا رہے، وہ جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ اکبر کرتے ہی اللہ کہیں نکل جاتا ہے، دنیا ساری سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نماز ایمان کا تھرمامیٹر ہے۔ 15 سال تک کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، 6000 آیتیں کلمہ اور نماز، اور 500 آیتیں احکامات کی، یہ حرام یہ حلال، 6000 آیتیں۔ ہم نے ان 6000 آیتوں کو دل میں اتارنے کی کتنی محنت کی میرے پیاروں، بتائیں۔ اور ان 6000 کو دل میں اتارنے کی محنت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ میرے دل میں وہ آیتیں اتر گئی ہیں؟ اس کی نشانی قرآن نے، حدیث نے کیا بتائی ہے؟ میں 99% مجمع سے الگ پوچھتا ہوں، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھنا، ہاتھ یہاں رکھنا، یہ غلط وہ صحیح، اس پہ بحث کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سعید بھائی آپ نے نماز میں فلاں عمل نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ میں کہا بھائی یہ عمل تو سنت ہے، نماز سنت چھوٹ جائے تو مکروہ ہوتی ہے، نماز سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، نماز سے فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے عمل بتائے تو فرض ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ ذرا نماز کے فرائض بتائیں تیرا۔ کہا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ میں کہا اللہ کے بندے تو نے صرف مسائل ہی یاد کیے، کوئی فرائض کا پتہ نہیں، تیرا فرائض کون سے؟ میں کہا آپ کی مسواک نظر نہیں آ رہی۔ کہا میں مسواک نہیں کی۔ میں کہا تیری بھی نماز نہیں ہے، کہ مسواک تو سنت ہے کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو مسواک کے فائدے ہیں میں چاہتا تھا تم پہ فرض ہو جائے، لیکن تم پہ بوجھ کی وجہ سے میں نے اللہ اس کو فرض نہیں کرائی۔ اللہ سے میرے پیارو، تبلیغ کا مقصد کیا؟ ہماری آنکھیں کھل جائے دل کی۔ یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی، یہ آنکھیں تو کمزور ہیں، یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں، یہ تو دور سے ہائی وے کو گیلا دکھاتی ہیں، یہ تو عربوں کو صحرا کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے، یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے۔ جب دل نورانی ہو، حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے۔ کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ یہ مومن ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہنا رہا ہے، کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا۔ تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا دیں، یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا۔ جب سے مسلمانوں نے ٹوپی پہننا چھوڑی، ٹوپی پہنانا شروع کر دی، ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں، سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں۔ کیوں میرے پیارو؟ مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ تبلیغ کی محنت ہے انسان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لگے۔ آج ہم تقریریں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں، کیا تقریر کرتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی، لکنت۔ ہارون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فرعون سے، میں بول نہیں سکتا صحیح۔ اور اولو العزم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے، 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اتنا بڑا نبی اولو العزم، اور بولنا صحیح، بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو، بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی۔ ہاں یہ ضرور کا ہے، اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگ کو اللہ کی طرف بولا، بولو کا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے قرآن نے، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں،
अल्लाह कुरान में कह रहे ये हैं अकल वाले और ये हैं हिदायत के रास्ते पे। आज अमूमी मजमे को अगर कोई मशहूर शख्सियत ना हो तो अल्लाह की बात सुन के नींद आना शुरू हो जाता, एकदम सुस्ती, जुमे में सुस्ती। कभी आपने किसी कैशियर को सोते हुए देखा? नोट गिनते हुए नींद आ गई। तस्बीह पढ़ते बहुत नींद आती है, कुरान पढ़ते नींद आती है। कभी मैच देखते 8 घंटे का कभी नींद आई हो, एक बॉल में जमाई आ गई हो और नमाज में 15-15 जमाई आती। मेरे प्यारों, आंखें खोलना ये जरूरी है मरने से पहले। तबलीग का मकसद क्या है? हम अपने दुश्मन को पहचान लें। और याद रखना मेरे प्यारों, शैतान के 70,000 नूरानी दुआएं दीनी, जो दीनी दुआओं से वो गुमराह करता है। निशानियां हैं मेरे प्यारों, ईमान वालों की निशानियां। अल्लाह हमें वो समझा दे बस कि ईमान वाला किसको कहते हैं, ईमान बनता कैसे है, ईमान की अलामतें क्या हैं। तबलीग में जो मेहनत हो रही है, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते थे, आज मुसलमानों ने सबको दुश्मन बना लिया है। शोहर कह रहा है बीवी मेरी दुश्मन है, बीवी कह रही है शोहर मेरा दुश्मन, माँ बाप कह रहे हैं औलाद हमारी दुश्मन, औलाद कह रहे हैं माँ बाप दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन, ये दुश्मन वो दुश्मन। असल दुश्मन इन्होंने पहचाना नहीं। अगर हम असल दुश्मन को पहचान लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारी दुनिया को हमारा दोस्त बना देगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं जो ईमान और अमाल बनाता है, हम सारी मखलूक में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जो ईमान वाला होता है हम उसको जरूर ऊंचा करेंगे अगर वो मोमिन होगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो भी नेक अमल करे, औरत हो या मर्द, शर्ते मोमिन हो, अल्लाह कह रहे हैं हम उससे दुनिया में जन्नत की पाकीज़ा जिंदगी दुनिया में गुजरवाएंगे। हमारे पास क्या है वो जिंदगी? हम तुम्हें खिलाफत देंगे। हमारी खिलाफत तो घर में नहीं है। इतना सा बच्चा हमारी बात नहीं मानता था। हमारा एक था आदमी, वो कहता पाकिस्तान टीम मुझे दो, मैं इसको सीधा कर दूंगा। उसका बच्चा था 7 साल का। उसने सन कम हियर, अगर पहले इसको तो ठीक करो, तुम पूरी टीम ठीक करोगे, ये तो तुमसे ठीक नहीं हो रहा। असल में बातें करने का बहुत शौक है, हम ये कर दे वो कर। एक शौहर जो है वो पेंडू टाइप था मेरी तरह का, उसने बीवी से कहा ये गांव में ना एक शेर आया सबको तंग कर रहा है, आज इसकी गर्दन काट के तेरे कदमों में डालूंगा। बीवी ने कहा बड़ा तगड़ा हो गया, मुझसे डरता है, शेरों की बातें कर रहा है। पर बात कर करके शाम को बीवी तंग आ गई, तो कहा सत्याना सो जा भी ला शेर को, जाता क्यों नहीं? तो कहा बाहर कुतिया सो रही है, जैसी भागेगी फिर शेर को मारा। मैं ठीक नहीं हूँ, पूरी दुनिया ठीक कर, मैं गड़बड़ हूँ, उसमें ऐब नहीं, उसमें ऐब, इसमें ऐब। हमारा दुश्मन कौन? मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब ने इतने आसान लफ्जों में फरमा दिया, हमारा दुश्मन 4 चीजें हैं, 4। अगर हम इसको दुश्मन बना लें, इसको पहचान लें, अल्लाह ताला सारी दुनिया को हमारा दोस्त बना देगा। और मेरे प्यारों, मैं प्रैक्टिकली ये देख चुका हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया 1988 से 2001 तक गया हूँ। कितने 13-14 साल हो गए, हर दूसरे साल जाता था। अभी मैं जब अल्लाह के रास्ते में 2015-14 में 4 महीने ऑस्ट्रेलिया लगा के 1 महीने फिजी। मैं आपको बता नहीं सकता, एयरपोर्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के जो 3-4 महीने हमने गुजारे, जितनी मोहब्बत अल्लाह ने कराई है मेरे ख्वाब में भी नहीं देख सकता। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।